ڈارون کے نظریات سے اختلاف کیا اعلیٰ حضرت نے. آپ کہتے ہیں نا زمین گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے. فرماتے ہیں میں نہیں مانتا، دلائل دی ہیں 180 دلائل دی. فرمایا سائنسدان میرے سامنے بٹھاؤ. ایک بہترین سائنسدان تھے اعلیٰ حضرت، بہترین. اور روزنامہ جنگ میں پچھلے سال ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مضمون چھپا ہے، آپ کے ملک کے سب سے بڑے سائنسدان کا. اس نے کہا میں اگر کسی سے مدد لیتا ہوں تو مولانا احمد رضا بریلوی کی کتابوں سے مدد لیتا ہوں. روزنامہ جنگ آپ کے ملک کا بڑا معتبر اخبار ہے، اس میں خبر نہیں مضمون اس نے باقاعدہ کالم لکھا ہے. اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کہتے ہیں میں ان سے مدد لیتا ہوں. ہم تو قدر کرتے ہی نہیں نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے، ہمیں تو ہوش ہی نہیں نا. تو غیر ایسے لوگ جو غیر جانبدار ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے مدد لے کے آگے بڑھتے ہیں. اتنے بڑی شخصیت اعلیٰ حضرت. کسی نے پوچھا کس مٹی سے تیمم جائز ہے اور کس سے ناجائز ہے؟ مٹی کس میں ہوتی ہے نا، ریتلی، چیکنی، فلاں والی فلاں والی. کہ حضور کس مٹی سے جائے؟ تو اعلیٰ حضرت نے 80 قسمیں مٹی کی بتائی ہیں. کتنی؟ شاید پیٹرولیم کا پروفیسر نہ بتا سکے. 80 قسمیں، اور 80 قسمیں لکھ کے پھر کہا ہے اس سے جائز ہے، اس سے ناجائز ہے، اس سے جائز ہے، اس سے ناجائز. 80 قسمیں بیان فرمائی. فقاہت علم ناز کرتا تھا اور پھر مسئلہ سمجھانا بھی آتا تھا انہیں. کچھ واقعات ان کی زندگی کے ایسے ہیں جو مجھے بڑے پسند ہیں. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا، ایک ہوتی ہے نا جمعے کے وقت اذان، تو دوسری اذان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خطیب کے سامنے نہ کہو، باہر کہو. ان کا فتویٰ ہے کہ اذان کہاں دینی چاہیے؟ بولیے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ باہر اذان پڑھو، خطیب کے سامنے نہ پڑھو. آپ جبل پور تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے مسئلہ بیان کیا تو کچھ لوگ حسد بھی کرتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر زمانے میں. کچھ لوگوں نے مقدمہ کر دیا، کہنے لگے جی یہ انہوں نے فتنہ ڈال دیا یہاں کے، ہم ساری زندگی کے خطیب کے سامنے کھڑے ہو کر نئی بات سنا دی ہے کہ باہر پڑھو اذان. مقدمہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ساری زندگی انگریز کی عدالت نہیں گئے. آپ کہتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، یہ عدالت ہے ہی نہیں، یہ کچہری ہے. آپ ساری زندگی نہیں گئے، کچہری کہا کرتے تھے، عدالت بھی نہیں کہتے تھے. کہتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں، کون سی عدالت کون سی ہوتی ہے؟ جہاں ہماری عدالتوں کے بارے بھی لکھا ہے فَعْدِلُوا، عدل کرو. یہ تقوی کے قریب ہے، آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اندر عدل ہوتا ہے. 250 دا بندہ مل جاتا جنہیں قسم دینی ہوں، ان گھر جانا ہی نہیں پہنتا. ان 250 دا گواہ لب جاتا اتنے عدالت ہی چاہیے. اور باہر لکھا ہے یہاں عدل ہوتا ہے، بلکہ موٹا لکھا ہے ایوان عدل. یہ حال ہے الا ماشاءاللہ. آپ نہیں جایا کرتے. تو مقدمہ ہو گیا. اب انہوں نے کہا جی فلاں تاریخ ہے، آپ نے حاضر ہونا ہے. تو ادری ہوتا ہے جو آواز دیتا ہے نا، فلاں بن فلاں حاضر ہو، اس کو ادری کہتے ہیں. وہ باہر جا کے آواز دیتا ہے. جب کسی کا دیکھا ہے نا اپنی عدالتوں میں باہر آواز آتی ہے، تو وہ جو آواز دینے والا تھا نا جج کے نیچے، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مرید تھا. تو آپ نے اس کو ساری بات سمجھا دی، فرمایا اس طرح کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جناب. اور جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی تو جج صاحب نے کہا احمد رضا بن نقی علی ان کو بلایا جائے رحمت اللہ تعالی. بلاؤ. ادری نے پتہ کیا کیا؟ جج کی کرسی کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے نا جج کی طرف منہ کر کے کانوں میں انگلیاں ڈال کے کہنے لگا احمد رضا بن نقی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا پاگل باہر جا کے کہنے لگے یہی تو وہ کہتے ہیں، یہی تو وہ کہتے ہیں، وہ یہی تو کہتے ہیں کہ بھئی جو مسجد میں آگے انہیں تو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، اب باہر والوں کو پیغام دو کہ آ جاؤ جماعت ہونے والی ہے. یہی تو وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ باہر والوں کا آواز جانی چاہیے، باہر جا کے کہو. جج کہنے لگا ان کے آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ضرورت نہیں. فیصلہ ہو گیا. انہیں بات کہنی بھی آتی تھی، منوانی بھی آتی.